ایک مسئلہ معاشرتی ہے. گھروں میں شوہر بیوی کے درمیان بڑی نااتفاقیاں جنم لے رہی ہیں. آج کل کے حالات ایسے ہو گئے ہیں اور بہت سارے ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں. ایک دوسرے کے حقوق نہیں معلوم ہے. اس سلسلے میں عورتوں کو کچھ آپ ہدایات فرمائیں کہ وہ شوہروں کے ساتھ کس طرح زندگی گزاریں, ان کے درمیان کوئی انبن نہ رہے, ان کی شرعی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان کے حقوق کیا ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کافی تفصیلی چیز ہے, لیکن اس کو جتنا ہو سکے آپ مختصراً بیان. اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ عورت شوہر کے حقوق کا پورا خیال رکھے, اور عورت شوہر کے حقوق کا پورا خیال رکھے, اور شوہر عورت کے حقوق کا پورا خیال رکھے, تو آپس میں کوئی انبن اور دوری نہیں ہوگی, نہ کوئی جھگڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مردوں پر عورتوں کے حقوق رکھے ہیں اور عورتوں پر مردوں کے حقوق رکھے ہیں. تو ضرورت یہ ہے کہ عورتیں یہ سمجھ لیں کہ ان کے ذمے مردوں کا حق کیا ہے, اور آج کے بعد جب مردوں سے ہماری ملاقات ہوگی تو ان کو ہم بتائیں گے کہ آپ کے ذمے عورتوں کے کیا حق ہیں. وہ سمجھ کر اس پر عمل کریں اور آپ سمجھ کر اس کے مطابق عمل کریں. یہ سنیے, علماء لکھتے ہیں احادیث نبویہ کی روشنی میں کہ عورت پر سب سے زیادہ حق, اللہ و رسول کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے, اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. تو ایک حیثیت سے عورت کا مرتبہ مردوں سے زیادہ ہے. جب عورت ماں ہو تو اس کا حق مردوں پر سب سے زیادہ ہے, اور جب عورت شوہر ہو تو اس پر شوہر کا حق سب سے زیادہ ہے. اس طرح اسلام نے توازن کو برقرار رکھا ہے. جب شوہر کا حق آپ پر سب سے زیادہ ہے تو اس کا آپ خیال رکھیں, اور اگر کبھی وہ ڈانٹ دے, ناحق ڈانٹ دے یا کچھ بول دے یا آپ کو کوئی تکلیف دے بات کہہ دے, تو آپ ایسا نہ کریں کبھی کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. اس کا حل یہ ہے کہ آپ صبر کر لیں. آپ صبر کر لیں گی تو اس کے بعد جتنے بھی فتنے آ سکتے ہیں ان سارے فتنوں سے آپ کو نجات مل جائے گی. اس کے بعد کیا فتنہ آئے گا؟ آپ صبر نہیں کریں گی, زبان چلائیں گی. تو مرد کے پاس طاقت ذرا زیادہ ہوتی ہے تو اپنی زبان زیادہ چلا دے گا. پھر آپ زبان چلائیں گی, وہ بھی زبان چلائے گا, تو اس کے پاس ایک پاور ہے. تو وہ پاور بڑا خطرناک ہے. اگر اس نے وہ پاور استعمال کر لیا تو یہ بہت افسوسناک بات ہوگی. وہ پاور ہے طلاق کا. آپ شوہر کے ساتھ ایسے نہ پیش آئیں کہ وہ طلاق دینے پر مجبور ہو جائے, خاص طور پر اس وقت جب شوہر نالائق ہو یا اس کو جلد غصہ آ جاتا ہو, تو آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے. اور اگر شوہر زیادہ نادان ہے, بہت زیادہ غصہ ور ہے, تو وہ آپ کی تلخ باتوں پر اور آپ کی زبان درازی پر اگر اپنا پاور استعمال کرے گا تو وہ اپنا پاور ہلکے سے نہیں استعمال کرتے ہیں, پورا تینوں طلاق دے دیتے ہیں. اس وقت مفتی بھی کیا کرے گا؟ جب اس نے سارا پاور استعمال کر لیا تو وہ بھی نہیں کر سکتا, ہم بھی نہیں کر سکتے. آپ کی بھی زندگی تلخ ہو جائے گی, آپ کے جو بچے ان کی بھی زندگی تلخ ہو جائے گی. تو میری بہنوں, بچیوں, بیٹیوں, بہوؤں, اپنے بچوں پر رحم کرو, اپنے خاندان پہ رحم کرو, اپنے ماں باپ پر رحم کرو. صبر کرو. صبر کرنے سے بہت کچھ بلائیں ٹل جاتے. 3 طلاق سے بچ جاؤ گی, طلاق سے بچ جاؤ گی, اور دوسری ناراضگی کی باتوں سے بچ جاؤ گی. بچا لو اپنے آپ کو, صبر کر لو. حدیث پاک میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من صمت نجا, جو خاموشی اختیار کر لے تو نجات پا جائے گا. تم چپ رہو گی تو شوہر کتنا بھی بڑبڑائے گا تو بڑبڑاتے ہوئے چلا جائے گا, آخر اس کا بھی تو منہ دکھے گا نا, تو وہ چلا جائے گا. اور جھگڑا, سب سے بڑا مسئلہ یہ, جھگڑا ختم ہو جائے گا.
طلاق سے نجات مل جائے گی۔ آج سب سے بڑا مسئلہ طلاق کا ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے بھی مصیبت بنا ہوا ہے، اور اس میں عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قصور شوہر کا، نہیں، قصور دونوں کا ہوتا ہے، شوہر کا بھی ہوتا ہے، بیوی کا بھی۔ کم شوہر کا قصور ہوتا ہے، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ شوہر نے کچھ کہا تو بیویاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں اور معاملہ چلتا رہتا ہے، بیوی چپ نہیں ہوتی تو بھی سوچتا ہے کہ اپنا قصہ ختم کر لینا ہی بہتر ہے، وہ اپنا پاور استعمال کر لیتا ہے۔ تو کوشش ہو کہ وہ اپنا پاور استعمال نہ کرے، آپ صبر سے کام لیں، اس کے حقوق کو سمجھیں، اس کا حق کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔